حضور علیہ السلام کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کانا احدب اشفار العینین، حضور کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھی۔ ام معبد جو کہ حضور کی وصاف ہے اور حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں فی اشفارہ وطفن، حضور کی پلکیں دراز تھی۔ ایک روایت کے لفظ ہیں وکانا اسود الحدقہ، حضور کی آنکھوں کی پتلیاں انتہا کی سیاہ تھی۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، اشکل ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جس آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن دیا تھا اور یہ جمال عطا کیا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل، کہتے ہیں جب بھی میں حضور کو دیکھتا تو مجھے لگتا یہ تھا کہ حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو سرمگی بنایا تھا، قدرتی سرما لگا ہوا تھا۔ ویسے حضور رات کو سوتے ہوئے ہر آنکھ میں 3 سلائیاں اسمد سرمے کی لگاتے تھے، لیکن سحری کے وقت اللہ کے حضور اٹھ کے اتنا روتے کہ وہ سرما نکل جاتا، لیکن اس کے باوجود آقا کریم کی آنکھیں سرمگی تھیں اور قدرتی سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا جناب ابو طالب سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپن میں جب صبح بیدار ہوتے تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل کچیل ہوتا ہے اور بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، گال چپکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کان الصبیان یصبحون غمسا شاسا وَيُصْبِحُ رسول اللہ تہیناً کہیلاً، کہتے ہیں بچے جب اٹھتے ہیں تو پراگندہ ہوتے ہیں، لیکن حضور جب صبح بیدار ہوتے تھے تو تیل لگا ہوا ہوتا تھا، سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو جمال عطا کیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، وہ حضور کی آنکھوں کا ایک اور حسن بیان کرتے ہیں، اور آنکھوں کا یہ ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا تھی، یعنی آنکھوں میں خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت آنسو بہا کرتے تھے، تو جس طرح دریا بہتے ہیں حضور کی آنکھیں خوف خدا میں رونے والی۔ حضرت عطا تابی ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم تینوں حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ حدثنی بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اماں جان حضور کی کوئی ایسی بات سناؤ جو بڑی عجیب ہو۔ ہم تینوں لوگ جب حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رو پڑی اور فرمانے لگی آقا کی ہر بات ہی عجیب، اور پھر انہوں نے ایک بات سنائی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے حجرے میں حضور جلوہ فراز تھے، رات کا کچھ حصہ بیتا تو فرمانے لگے اتازنین لی فی عبادت ربی، اے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور میں نے روکا کب ہے، آپ مختار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مصلی بچھایا، فرماتی ہیں کہ اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد حضور پھر دوبارہ مصلی پہ تشریف فرما ہوئے اور اتنا روئے، ثم بکا حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اتنا روئے کہ حضور کے آنسوں سے زمین بھی بھیگ گئی۔ تو کہتے ہیں اسی اثناء کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے۔ وہ جب اذان ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ حضور جماعت تیار ہے، تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور زاروں کے تار رو رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ رہوں، جب یہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت حضور نے پڑھی، فرمایا کہ یہ آیت مجھے رونے پہ مجبور کرتی ہے
اور میں جب اللہ کی قدرتوں پہ تفکر کرتا ہوں تو پھر زار و قطار روتا ہوں۔ اس طرح ساری رات حضور آنسوؤں میں گزار دیتے اور اللہ کے حضور اتنی کثرت کے ساتھ روتے کہ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا جیسی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا رخ زیادہ زمین کی طرف ہوتا، جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے، زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھتے۔ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آسمان کی طرف بھی حضور کی نگاہیں اٹھتی تھیں لیکن زیادہ دیر حضور زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب حضور کی نگاہیں اٹھتی تھی تو پھر اللہ جبریل کو بھیجتا تھا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو، تو ابھی دل میں خیال آیا اور خیال سے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھی تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، رب کا سندیسہ لے کر، رب کا پیغام لے کر۔ محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا معنوی حسن بیان کرتے ہیں۔ ایک تو حضور کی مبارک آنکھوں کا ظاہری حسن ہے کہ پتلیاں انتہائی سیاہ تھیں، سفید رنگ میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، سرما نہ لگانے کے باوجود بھی سرما لگا رہتا تھا، پلکیں دراز اور لمبی تھیں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، کتنی خوبصورت آنکھیں تھی جھیل جیسی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا۔ ایک تو ہے حضور کی آنکھوں کا صوری ظاہری حسن، اور ایک ہے حضور کی آنکھوں کا معنوی باطنی حسن۔ آنکھ خوبصورت ہو، جھیل جیسی ہو، لیکن آنکھوں میں نور نہ ہو تو بتائیے کہ آنکھیں کس کام کی؟ وہ نرگسی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، پلکیں خوبصورت، لیکن ان میں روشنی ہی نہیں ہے، ان میں بصارت کا اجالا ہی نہیں ہے۔ تو آنکھوں کا سب سے بڑا حسن تو یہ ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت کی طاقت موجود ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اگر خوبصورت آنکھیں دی گئی ہیں تو اس میں بصیرت کتنی رکھی گئی ہے اور بصارت کتنی ڈال دی گئی ہے۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال ترون قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہیں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی مخفی نہیں ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی دیکھتی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا فی النہار فی الضوء، جس طرح دن کے اجالے میں حضور دیکھتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ آنکھوں میں روشنی ہے لیکن ماحول میں اجالا نہ ہو تو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے، چٹے دن میں دیکھتے تھے، رات کی تاریکی میں بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ما زاغ البصر کا سرما جو لگا ہوا تھا، اللہ کے دیدار کا سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا۔ حضرت امام حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب تقاضا رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود عرض کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ شوق فراواں کیوں تھا؟ جب کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو بار بار تقاضا کیوں تھا؟ علماء کہتے ہیں اللہ کا کلام سنا تھا اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ عرض کرتے تھے مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلائے صفاتی کا پرتو ڈالا، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہ لا سکا، طور جلنے لگا۔ خرا موسیٰ سائے کا قرآن نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا۔
لیکن جب ہوش آئی تو کہا مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو شب دیجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اللہ کا کلام سننے سے کانوں میں ایسی برکت آئی تھی کہ اس کے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنتے بھی تھے۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا کی۔ اصل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کیا، یا اپنے حواس پر نبی کے حواس کو قیاس کیا گیا۔ اللہ نے نبیوں کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ فراوان۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ النمل ہے، حضرت سلیمان جا رہے ہیں، 3 میل دور چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، ساتھ ان کا لشکر بھی تھا، تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچلنا تھا۔ اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا اور چیونٹی کی اس بات پہ مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا، سورہ نمل اٹھائے، اس کی بات پہ مسکرا پڑے۔ اب جو تیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر یہ بولتی کیسے؟ اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے ان بالوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی۔ حضرت سلیمان کی شان یہ ہے 3 میل دور چیونٹی کے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں، اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار گو تاب نہ لا سکے، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی، اس کا بھی پرتو تھا، عکس تھا، سایہ تھا، ظلال تھا، اور وہ بھی تاب نہ لا سکے، اور پہاڑ بھی جل اٹھا، لیکن آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما تو لگ گیا نا، چمک تو پڑی نا، اتنی نگاہ تیز ہو گئی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جس نے دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب نہ آنکھ جھپکتا ہے اور نہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ طغیانی آتی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ضابطہ یہی ہے دنیا کا کہ نظر منظر کی تعریف کرتے، آپ خوبصورت منظر دیکھتے تو آپ کہتے ہیں، آج کل لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیسا منظر ہے، برف پوش وادیاں، پربتوں پہ اگے ہوئے درخت، اٹھتے ہوئے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں۔ اقبال نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کشمیر میں، تو اس نے بے ساختہ کہا تھا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے یہاں بے حجاب دیکھے، میں نے رب کو وہاں بے نقاب دیکھا۔ نظر منظر کو دیکھتی ہے، دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، کسی شخص کو دیکھیں خوبصورت ہو تو بندہ کہتا ہے یار قدرت کا کیسا شاہکار۔ لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے بعد پھر مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب یہ ضابطہ بدل گیا، جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نگاہ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا اس نگاہ کے کیا کہنے، اور جس نگاہ نے جلوہ ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے فرمائی انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ترمذی کی حدیث ہے، جب میاں بیوی آپس میں الجھ پڑتے ہیں گھر کے اندر تو بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میرا تو قرار لٹ، ماں باپ کے گھر میں کیسی آسودہ حال زندگی تھی،
میں تو مصیبت میں پھنسی ہوں، تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ تو جب وہ اس کو کوسنے دیتی ہے تو اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور منظر دیکھتی ہے جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ ایک آسمان کتنی دور ہے؟ عربی نسل گھوڑا سرپٹ دوڑے بغیر کسی وقفے کے 500 سال کے بعد پہلے آسمان تک، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر آگے اللہ حاضل قیاس۔ لیکن جنت وہاں اور وہاں سے حور دیکھتی بھی ہے اور اس لڑائی کی آواز کو سن اور جواب بھی دیتی۔ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، اسے کیوں تنگ کر، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ حور۔ اور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرا کے پاس۔ اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لیتے ہیں، امام بخاری نے روایت کی ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَٰذَا، فرمایا تمہارا وعدہ حوض کوثر، وہاں پہ ملاقات ہو، اللہ اکبر، وہاں سے تمہیں جام بھر بھر کے پلائے جائیں۔ حضور نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کے اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے میرے لیے دھرتی کو سمیٹ دیا ہے، دھرتی کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں اس دھرتی کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے مغرب کو بھی دیکھتا ہوں۔ کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز محبوب کی نگاہوں میں۔ سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلے، بخاری کی روایت، میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں آئیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو جانتا، انی لعارف اسماءہم، میں ان کو نام بنام جانتا۔ بات ختم نہیں ہوئی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، والوانا خیولہم، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ہوا ہے جنگ موتا، تو حضور اس میں خود شریک نہیں ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام مدینے میں تھے اور موتا کے مقام پہ لڑائی ہو، اور حضور مدینے میں بیٹھ کے موتا میں ہونے والی لڑائی کا حال سنا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں، پھر فرمایا فوسیبا، انہیں شہید کر دی، پھر کہا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ہے، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گیا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضور ہوتے جا رہے ہیں۔ اچانک خوشی آئی اور آقا کریم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائی۔ اور جب لوگ واپس غزوہ موتا سے آئے، اللہ اکبر، تو جو حضور نے بتایا تھا ایسے ہی، یار حضور تو حضور ہے، حضور کی شان تو براء البراء ہے۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے منبر پہ، نہاوند میں جنگ ہو رہی، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے آنے لگا، حضرت عمر نے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا وہاں سے پردہ اٹھنے لگے میں یہیں سے ڈھانپ دوں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ پیاری آنکھیں عطا کی ہیں جو مانوی اور صوری لحاظ سے ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، اور کیوں نہ ہو ان آنکھوں میں دیدار رب کا سرما لگا ہوا۔ سنیے حضور فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عائش روایت کر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میں نے احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہاں حد کر دی، لوگ جھگڑے میں پڑے رہے، ترازو گاڑ کے بیٹھے رہے، نظر کو سماعت کو تو اعلیٰ حضرت نے شعر بھی کہا دلیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا دیے تو باقی کو چیزیں پیچھے رہ گئی۔
تو محبوب حق کی آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما لگا تو حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی. دعا کرو حضور کی نگاہ فیض نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے کہ گرد تو گردد حریم کائنات، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور میں ایک نگاہ کا سوال لیے کھڑا ہوں. مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. تو دعا کرو حضور کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ابرو، اس کے بارے میں روایت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازج الحواج ثواب غیر قرن بینہما ارق یدرہ الغد. علیہ الصلوۃ والسلام جو مبارک ابرو ہیں وہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ، وہ ابرو کے درمیان کے رگ جب آقا کی غصے میں تو وہ رگ پھڑک. اعلیٰ فرماتے ہیں چشمہ مہر موج نور جلال رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. اللہ. اچھا حضور کے ابروؤں کے بارے میں کوئی روایات، ایک روایت کی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاج، حضور کے ابرو آپ ملے ہوئے جدا ہوں. روایت وعن علی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول الحاج، حضور علیہ السلام کے مبارک ابرو وہ آپس میں اور ازاج کی تشریح طولہ و دقہ و صبوغہ الی مؤخر العین. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتلے آپس میں جڑے ہوئے اور آنکھ کے آخری گوشے تک جاتے. اچھا بعض نے کہا حضور کے ابرو جڑے ہوئے، بعض نے کہا کہ حضور کے ابرو جو ہیں وہ درمیان میں فاصلہ تھا. اور اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی، حضور کا دور پایا ہے صحابی. آقا کریم قمیص کے بٹن کھولتے اور یمن کی طرف رخ کرتے اور کہتے مجھے یار کی خوشبو آ رہی. صحابہ نے کہا وہ کون ہے جو آپ جس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روک. یہ لوگوں نے اپنا خانہ ساز دین بنایا کہ ماں فالج میں تڑپ رہی ہے اور بیٹا جہاد کر، ماں کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا تبلیغی گشت کرنے گیا ہو، ماں کو سخت حاجت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہو. یہ مکے والا پیر تو شے ہی کوئی نہیں، غوث اعظم سے فیض نہیں مل سکتا اگر ماں راضی نہ ہو. پہلا مرشد ماں ہے. حضرت باعزید کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اماں تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا؟ اپنے حق تو معاف کر دے، رب کو میں راضی. ماں نے کہا جا بیٹے میں نے حق 12 سال چلتا رہا. ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر، دروازے کو دستک دینے لگا. رات کا موقع تھا، سردیوں کا موسم. اس احساس نے ہاتھ روک لیا، ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ بھی کیوں. تو کہتے میں دروازے کے ساتھ لگ کے ساری رات کاٹ. جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں تحجد کو. دستک اندر سے آواز آئی بیٹا باعزید ٹھہرو ابھی آئی. مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی کس بیٹے کے ہاتھوں میں. باہر سے کوٹ پہ کھڑا تھا، بینچ سے یوں سے گپ شپ دیر بعد مجھے 27 سال کی ہوا کے بعد جا بس آیا تو ایسا پھنسا کہ عرصہ گزر گیا. جب آیا تھا تو ان فوان شباب تھا، بڑھاپا طاری ہو رہا ہے اور بڑی حسرت سے کہ میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا. تو میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیری کی آہٹ سے پہچانیں گی. یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز نہیں. باعزید کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے ماں نے کہا بیٹے باعزید ٹھہرو میں ابھی آئی. 12 سال کے بعد آیا تھا. ماں نے ہاتھوں کے لمس سے بیٹے کے ہاتھوں کی آواز. تو ماں نے دروازہ کھولا، میرے بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، پراگندہ حالت. ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے باعزید کی ماں نے کہا مالک میرا بیٹا باعزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت باعزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاضت تو نہیں ملا تھا، ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ کہا اس کی نابینا اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے. بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے. معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے جو شخص روزانہ اپنے والدین کی دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی. اچھا حضرت مولا کائنات سے عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حاضر ہوئے. اویس کرنی کے پاس پہنچ کر سلام. بس اویس کہا کہ ان کے لب کیسے کہا تھا اویس کو سلام. جب عمر کے محبتوں کے بات کو کہا اتنا پیار ان کو مل سہیب سے سلمان سے بلال حبشے سے یمن تو کوئی نہیں تھا. تو جب اتنا پیار ہے تڑپ کے سلام سے تاری ان کو مل. حضرت اویس بات اچھا کہا شام سے کھلے ہوئے یہ ایک ٹوٹ گئے تو اویس مجھے پوچھ لو. جس نے نہیں دیکھا اسے کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئی بات کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر. اس لیے بعض نے دور سے دیکھا تو کہا حضور ابو جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے اور دیکھا نے کہا اچھا حاجی دادو کا ذکر تم جا گاہ ماں ایبا کوئے تو گاہ ماں ایبا اے حد ماں ابروئے تو کہتے ہماری عیدگاہ تو گلی
اور ہماری عید چاند تیرے ابرو ہی تو ہیں. اور اعلیٰ حضرت ساج ہر دو ابرو علیہ السلام سجد بن سام رایت وسلم یسجد علی قصاص بالوں کے پر سجدہ فرمایا. حضرت تخیل باندھا فرماتے ہیں علیہ السلام بال محراب اور خمدار ابرو سجدے میں انداز میں ساجد ہے. ہر دو ابرو خدایا کی والی سیاکاران امت کا خدایا کی والی سیاکاران دور و نزدیک عمر لہیتا حضور کا حسن کو چھپن کی سیاہ ایسا ہو ظلم ظلم بیاض تحقنما کا دل کوا کو دلیات و بین ذالک السبب اچانک جیسے کان کو ایسے لگا کالی بدلیاں ہٹی ہیں اور ستارے نظر آنے لگے. حسن تسمع وہ تم نہیں دیکھتے اور میں نہیں سنتا. جو شخص بھی میرے محبت سے میں اس کے دل کو سنتا بھی ہے کو پہچانتا بھی. حضرت میمون تھا تھے تشریف لبیکا 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 نصرتا 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 تیری مدد میں آگے میں حاضر 3 بار فرما. حضرت لما صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ علیہ وسلم سمیتوں کا متوضع ایک کا سلاسل نصرتا انسان معاک احد یستخف آپ نصرت. وہاں کوئی شخص تھا جس سے آپ بات حضور نے فرمایا جس پکار. قبائل 2 طرح کے اصیل ہوتے قبائل کے ساتھ شامل ہو بکر شامل قریش کے اصیل قبائل ہوتے اوپر لازم ہوتے اصیل کو میں شامل اب کے ساتھ لازمی قریش کا کچھ نہیں کر سکتا تنگ نہیں. یہ سیدھا سیدھا معاہدہ بنو کا اور راء کا آپس میں ٹکراؤ. دن سحری کے وقت رات کے اندھیرے قریش کو ہمراہ لے خزاع کی بستیوں پر دھاوا اور خزاع کے بڑے بندے قتل کاٹ اور بنو خزاع کے خلاف اس لڑائی میں قریش شامل بنو بکر کے دیا کہ قریش کی پشت میں اور ہمارے ظلم کے غضب توڑا ہے یہ قریش نے توڑا ہے. ورنہ بنو بکر کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کہ ہماری بستی ہمارا قتل عام. تو بنو خزاع کا راجس اس کا نام تھا عمر بن سالم خزائی. وہ مکہ تلما چلا اور حرم کے سین میں کھڑا کر کے حضور کو فریاد کہ ہمارا معاہدہ آپ کے ساتھ اور ہم آپ کے حلیف اور ہمارے اوپر یہ شب خون مارا جا رہا ہے. یہ وقت تھا تہجد کا اور ادھر وضو کر رہا. ادھر بنو خزاع کے راجس عمر بن سالم خزائی نے چیخ ماری اور پکارا. حضور نے مدینے سے کہا میں آ گیا تیری مدد کے لیے پہنچ گئے. اور فتح مکہ پھر ہوا ہے اور حضور علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر کیا ہے. یہ قریش نے معاہدہ توڑا تھا بنو خزاع کے ساتھ ظلم کر کے. حضور علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ مکے سے ایک حلیف پکار رہا ہے تو مدینے سے سن رہے ہیں. اچھا یہاں غور کرنا ہوگا وہ حلیف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جو غیر مسلم بھی ہوں لیکن معاہدہ حضور سے ہو گیا حلیف حضور کے ہیں تو وہ پکارے تو حضور مدینے میں سنے. تو اگر امتی پکارے تو نبی پھر نہیں سنے گا. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو. حضور کی پیشانی کے بارے میں فرمایا حضرت ابن ابی حالہ نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین. حضور کی پیشانی کشادہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کان وفاد الجبین. حضور کی پیشانی کشادہ. اور ایک روایت میں کان رسول اللہ اجل اذا طالع جبینہ یعنی شارع اور طالع من فلق شارع اور عند اللیل اور طالع بوجهه الى الناس تراجع كانه السراج المتوقد يتلالع كانوا هو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیشانی اجلی بال کسی مجلس میں تشریف لاتے یا دور سے حضور نظر آتے پیشانی چمکتے لوگ کہتے وہ رسول اللہ آ گئے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ اور آقا کریم علیہ السلام اپنے نالین خود پہ باندھے. تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی پیشانی شبنم پسینے دکھا تو چرخا ایسی کھوسی گئی کہ میرا چرخا رو. مالک عائشہ کیا ہو گیا کیوں چھوڑ دی. آگے سے کہا حضلی عالم احق بشیر وایذا نظرت الى اسرت وجهه برکت العاد متحل. میں نے کہا آج کی پیشانی اس نے جو تصوراتی محبوب کی پیشانی کے حسن کا نقشہ کھینچا ہے تو وہ کہتا میرا محبوب یہی ہے. اللہ اکبر. یہ پیشانی تھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہام. حضور کا سر بڑا تھا. حضور کا سر بڑا تھا. حضرت مرتضیٰ فرماتے کان رسول اللہ ضخم الراس. حضور کا سر کشاد سر کی کشادگی موزونیت کے ساتھ بڑے سر سردار. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کی کہانی سنی. حضرت انس کہتے ہیں کانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا لا جاد ولا سب. حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہلکا سا خم نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے. اور حضرت انس کہتے ہیں کانا شاہ رسول اللہ الی نصف. حضور کے مبارک بال نصف کان تک. حضور نے زلف صرف حج کے موقع پہ اور عمرے پر حضور نے حلق ہے باقی سارے حضور نے زلف کی سنی. مبارک بال جو ہے وہ نصف کان تک. اور ایک روایت میں عظیم الجمہ الی شہمت انہ کانوں کی لوؤں تک. اور ایک روایت شار یدر
کو من کا بے ہے کہ مبارک بال کندھوں کا بوسہ لیا. یعنی کئی طرح کی روایات، ایک روایت میں نصف کان تک، ایک روایت میں کانوں کی لو تک، ایک روایت میں جو ہے حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے کندھوں تک گئے. اب علماء نے اس کی تطبیق کی، بال کٹواتے تھے تو نصف کان تک کٹواتے، پھر بڑھتے بڑھتے کندھوں تک جب پہنچ جائے دوبارہ، اس لیے کان جس نے وہ کہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا من کا مشار دم ہو، جو بال کو چاہیے کہ سوار یقصد دہنا، حضور نے سر ہے وہ سیدھا. کبھی حضور حجامت کا وقت، حضرت انس سے ایک روایت حجامت کا ثم دعا بالحلا، حضور علیہ السلام نے حجام پر ناول ایک شکا، حضور نے اپنی دائیں جانب اللہ کے فحالا کہو آپ، ثم دعا ابا طلحہ انصاری، حضرت ابو طلحہ انصاری فآتاہ اور ان کو پالا، ثم ناولا شکا الیسر، پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے فقال اہل، فرمایا اب یہاں سے بال کا، فحالا کا وہ بال بھی طلحہ انصاری، فقالا اقسم ہو بین الناس، پھر فرمایا اے ابو طلحہ یہ بال لوگ میں بانٹ دو. حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ان کی زوجہ محترمہ کے پاس کچھ بال، مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے پاس آئے تو وہ ڈبیا سے بال اور پانی گلاس کے فخد خدت تو تشرب بالوں اس پانی کے گلاس کے مبارک اس پانی میں آ جا، مریض کو دی اللہ شفا عطا فرمائے. حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا جب آخری وقت آیا کہ نصیحت کے پاس کچھ حضور مبارک منہ نور، جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے کفن اور غسل دیا جا چکے، مجھے لحد میں اتارو تو یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا. اللہ اکبر. یہ بال اتنے بابرکت بال ہیں، اس کی برکات زمانے نے دیکھی. میں صرف ایک واقعہ کو سمیٹ لیتا ہوں اور یقیناً کے بالوں کی برکت انور کا معجزہ آپ کے سامنے آئے گا. صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں، اور وہ نام ہے حضرت خالد. چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکے، بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جا، لیکن یہ آرزو نہیں ہو سکی اور وہ بستر پہ اپنی طبی موت فوت، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا. حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں اتنی کامیابی. ایک مرتبہ حضرت خالد بن پر مشکل آئی، جب اللہ بن مقابلے میں حضرت خالد بن اور وہ ایک کثیر لشکر، حضرت عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھ نائب نے کہا کہ لگتا ہے جو حالات پسپا. یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیادت ہوئی جنگ اس میں پسپائی ہو رہی، تو حضرت عمر بن رافع تائی نے کہا کہ لگتا ہے قضا آ گئی، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی. ادھر یہ پسپا ہو رہے، ادھر عبیدہ کو حضور مدینے خواب میں اور کہا تم یہاں بیٹھے ہو اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی. بس رات کے موقع پہ عبیدہ نے اعلان کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا. ایک دم قافلہ تو ہر وقت تیار ہے، حق کی راہوں کے مسافر، یہ لشکر تیار ہو. حضرت عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے لشکر سے تھوڑا سا ہٹ ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا. تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو یہ کون ہے اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے. لوگ نے کہا کہ نانا میں حضرت خالد رات کے لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت کیوں جا رہا ہوں. نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو، حضرت خالد پہ مشکل آئی ہوئی تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی، تو کیا ہوا. تو میں نے جب غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے بوئے مبارک سیے ہوئے ہیں، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے. تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے، تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی، میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں. یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاذ کو سنبھالا ہوا تھا، اچانک دو تین سوار آگے بڑھے اور جدھر وہ جاتے ہیں دشمن کو دھکیلتے چلے جاتے ہیں. حضرت خالد دیکھا کہ نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے، تو آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے، تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا، کہا مجھے پہچانتے نہیں، آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، تمہیں دینے آئی ہوں. اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی. حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن فتح عطا فرمایا. اللہ اکبر. سنو حضور کے بالوں کی کہانی. ایک دن حضور نے غسل کر اپنے بالوں میں سے ایک بال الگ کیا اور فرمایا من ازا شارۃ من شاری فالجنۃ علیہ حرام، جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کی اذیت دی، ایک بال کی، ایک منہ نور کی جو ہے وہ توہین کی، فرمایا اس کے اوپر جنت حرام. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حلیہ ایک ایسا عنوان ہے کہ برسوں بھی بیان کریں
تو اس عنوان کا حق ادا نہ ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں جب تک اس خاتون کی کہانی نہ سناؤں جس نے حضور کا حلیہ بیان کیا اور حج کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون بنو خزاعہ کی آد کا بن خلف معبد پہ دیا، جسے ام معبد کے موسم ہے ہجرت کا، حضور اس کے گھر کے قریب سے گزرے اور کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں، لو کان عندنا ما آوزکم کرا، ہم وہ لوگ ہیں اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم فخر سمجھتے، لیکن آج اتفاق یہ ہے مہمان بھی اتنے سونے آئے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ ایک جانب ایک بکری بندی تھی لاغر سی، فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا اس کی کھیری میں دودھ کہاں، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑھ کے بکری کو کھولا، دستے اس بکری کی پشت پہ رکھا، ٹانگیں چوڑی کر اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آقا نے فرمایا اللہ میں معبد پیش کیا، ظاہر ہے بکری اتنا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب دوہا تو جھاگ، دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے پیا، حضور کے ساتھیوں نے پیا، معبد نے پیا، اس کے بچے نے پیا۔ حضور نے برکت کی دعا دی، چلے گئے۔ معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ حضور کے جمال میں کھو گئی۔ شام کو ابو معبد معبد کا شوہر جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آیا نا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے لیے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہک۔ ابو معبد نے دیکھا تو کہا آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ معبد نے کہا ہمارے گھر میں آج ایک مبارک شخص آیا۔ حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا لیکن اپنے طور پہ نام رکھ لیا مبارک۔ ابو معبد نے کہا وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد حضور کا حلیہ بیان کرنے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا فقالت رأیت رجلا ظاہر البزار حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلہ ولم تضر به صالہ قسیم وسیم وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ بطر وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکرن فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ اذا صمت فعلیہ الوقار وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَارُ حُلُوَّ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَزْلٌ وَلَا حَزَرٌ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَضَرَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ أَبْهَى النَّاسِ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَبْعَةً لَا تَشْنَعُهُ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ وَلَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ وَهُوَ أَنْظَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے اور ایک لفظ جو ہے وہ دامن کھینچ رہا ہے، لیکن میں اس حدیث کے صرف دو لفظ آپ کے سامنے۔ معبد کا نقشہ اس نے کہا خوبصورت تھا، حسن نمکین تھا، رنگ گورا تھا، قد اونچا تھا، اللہ اکبر، لیکن دو لفظ اس نے کہا ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، جب دور سے چلا آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ ذرا غور کیجیے اس کے ایک ایک جملے، دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو نقوش میں وہ حسن نہیں رہتا، اور کچھ لوگ قریب سے سونے لگتے ہیں، دور جائیں تو پھر دھندلے دھندلے ہو جاتے۔ لیکن یہ حضور کا کمال حسن، دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی سونے۔ اور یہاں حسن بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کریں۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو بھلے نہیں۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ، دور سے اچھے قریب آئیں تو جو ہے وہ عجیب مصیبت، دور کے ڈھول سہانے قریب آئیں تو کان پھٹے۔ جب کاروبار کر کے دیکھا، دوستی لگا کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھا، پتا چلا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ دور دور سے اچھے اور قریب آئیں تو اچھے نہیں۔ لیکن معبد نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا، قریب آیا تو آنکھوں کی پتلیوں میں حیا لکھا ہوا تھا۔ دور بھی سونا تھا، قریب آیا تو سونا۔ اچھا اس کا ایک ترجمہ میں بھی کیا کروں، دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا سونا، اور جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ قریب سے دیکھنے والے ابو ہریرہ کی بات فرماتے ہیں چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح، اور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ یہ وہ کہہ رہا جس نے قریب سے، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام جابر بن سامرہ ہے۔ اس نے کہا لیلۃ الدہیان تھی، دھاری دار چادر اوڑے حضور ماہ بے استراحت، میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں۔ فائزہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے سوچا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ یہ جس نے قریب سے دیکھا اس کی کہانی،
اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلفت اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاس کھڑے ہو کے دیکھا، گھر میں بیٹھ کے دیکھا، کیا فرمانے لگے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، جب بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے، یہ اس شخص کی بات ہے جس نے قریب سے دیکھا اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ لاہور میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ٹھیک، جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیٹ زلف دا اتے راہی راہ بھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلدی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ، وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ، کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، نیڑے آ گیا پھر بھی سونا ہی لگتا۔ ابو بابت کو بڑا افسوس ہوا کہ میں دور ہی نہیں تھا، قریبی پہاڑوں میں تھا، تو مجھے بھی بلا لیا ہو، میں بھی مبارک کی عید کر دیتا۔ اچھا اب میں دور ہی جایا کروں گا، جب کبھی مبارک آئے تو مجھے ضرور بلانا۔ ابو مابت کیوں کا ریوڑ لے کے شام کو آتا ہے، مابت کھانا دینے آتی ہے، ابو مابت کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی بات ہے۔ روزانہ شام کے وقت ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی، لہجے کو سادہ کر، روزانہ شام کے گھر میں محفل میلاد ہوتی، وہ بچہ بھی امی کیسے مبارک نے ہاتھ رکھا تھا بکری۔ اچھا ایک دن مابت کو سودا سلف کی ضرورت، وہ چلتا ہے سودا بکر صدیق، بچے بکر صدیق کو دیکھ بچہ چیخ اٹھا، یا امہ اتنا حاضر اللہ کانا مال مبارک، امی مبارک کے ساتھ نہیں تھا، آدمی یہ جا رہا ہے۔ سودا چھوڑا، کہا تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر فرمایا کون سا مبارک؟ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے، کہا آؤ تم مبارک کے ڈیرے پہ لے جاؤ۔ مسجد نبوی کے صحن میں